بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صرف اسکندر شاہ کے خلاف گواہی دینے پر ان لوگوں نے اپنی ہی بہن کے جیٹ کو جان سے مارنے میں ایک لمحہ نہ لگایا تھا۔ اپنے بھائی کی موت پر وہ اتنے بے بس ہو گئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکے۔ اتنے سال کورٹ کچہریوں کے دھکے کھانے کے باوجود بھی کبھی ان کے بھائی کو انصاف نہ ملا۔ اسکندر شاہ کی ڈیمانڈ تو یہ بھی تھی کہ وہ اس کی بہن کو طلاق دے کر اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کرے، لیکن جہانگیر شاہ نے ایسا نہ کیا۔ انہوں نے اپنی بیوی پر پابندی لگا دی تھی، وہ کبھی اپنے بھائی باپ سے نہ مل سکی۔ بڑی جوانی میں کینسر جیسے لاعلاج مرض میں مبتلا ہو کر وہ اپنی 3 سال کی معصوم بچی کو روتا چھوڑ کر اپنے حلقے خدا سے جا ملی۔ وہ ظالم نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسکندر شاہ کو ان کی بہن کی آخری رسومات میں شامل نہ ہونے دیا تھا۔ اپنی بیوی سے محبت اپنی جگہ، لیکن وہ اسکندر شاہ کے سامنے ہارے نہیں تھے۔ جس طرح سے اسکندر شاہ نے ان کے سامنے ان کے بھائی کی لاش پھینکی تھی، اس کا بدلہ لیتے ہوئے جہانگیر شاہ نے اسکندر شاہ کو اپنی بہن کا آخری دیدار نہ کرنے دیا۔ جہانگیر شاہ نے اسکندر شاہ کی بہن سے شادی کرنے کے لیے اپنے سارے خاندان سے بغاوت کر لی تھی۔ مدیحہ سے شادی کرنے کے لیے وہ ہر حد پار کر گئے تھے۔ ان کے والدین مجبور ہو گئے تھے اسکندر شاہ کے والد کے سامنے جھک کر اپنے بیٹے کے لیے ان کی محبت مانگنے پر۔ نہ جانے کیا سوچ کر اسکندر شاہ کے والد نے اس شادی کے لیے حامی بھر دی۔ ان لوگوں کی شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ جہانگیر شاہ اپنی محبت کو حاصل کر کے جہاں بے حد خوش تھے، وہیں ہشام نے ان کی زندگی کو بے حد خوبصورت بنا دیا تھا، لیکن پھر ان کی زندگی کی خوبصورتی کو نظر لگ گئی۔ ندیم شاہ ایک صحافی تھے، وہ ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ جب ان کے بھائی نے اسکندر شاہ کو اپنے ہی ڈرائیور کا قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا اور سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے ندیم شاہ نے اسکندر شاہ کے خلاف گواہی دی تھی تاکہ اس ڈرائیور کو انصاف مل جائے۔ اس علاقے میں اسکندر شاہ کے خلاف آواز اٹھانے والے کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا جاتا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے رائٹ کا ساتھ دیتے تھے اور ہمیشہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسکندر شاہ سیاست کا ایک روشن ستارہ تھا، اس کی ساری خبریں منظر عام پر لانا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جب اسکندر شاہ کی پہلی بیوی گھر سے بھاگ گئی تو انہوں نے اچھے صحافی ہونے کے ناطے اس رپورٹ کو سامنے رکھ دیا، جو کہ اسکندر شاہ کے غصے کی وجہ بن گیا، اور اس کے بعد ندیم شاہ کو بھی خاموش کر دیا گیا تھا ہمیشہ کے لیے، جس کے بعد دونوں خاندانوں میں ایک سرد جنگ چھڑ گئی۔ مدیحہ ان کی منچاہی بیوی ہونے کے باوجود بھی 3 سال اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے میں ناکام رہی، اور پھر کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر انہیں ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئی۔ ان کی موت کے بعد اسکندر شاہ سے وہ ہر طرح کا تعلق ختم کر چکے تھے، اور جو تعلق ختم نہیں ہوا تھا وہ تھا رشتہ ہشام اور جہانگیر دلاور شاہ کے درمیان طے ہوا تھا، اور انہیں یقین تھا وہ رشتہ ضرور بولے گا۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ جب تک دلاور شاہ واپس نہ آئے تب تک وہ ہشام کی شادی کر دیں۔ ہشام ان کا خون انہیں بے حد عزیز تھی، وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ اسے خود سے دور رکھتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ اس کی ماں سے بے حد درجہ مشابہت رکھتا تھا۔ ہشام کو دیکھ کر انہیں مدیحہ کی یاد آتی تھی، اور وہ مدیحہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کے جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی دوسری شادی کا خیال اپنے دل میں نہیں لایا۔ مدیحہ ہی ان کی پہلی اور آخری محبت تھی، لیکن مدیحہ کے لیے وہ اپنے بھائی کا قتل معاف نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہشام سے بھی کبھی کھل کر بات نہیں کر پائے۔ وہ اس کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے تھے اور نہ ہی اسے محبت سے مخاطب کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے اہم نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی ظالم و جابر لوگوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اسجد پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی بھی ڈاکٹر بننے کی خواہش مند ہے، لیکن یہ وقت اس کی خواہشوں کو پورا کرنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ وقت اسے ان ظالموں سے بچانے کا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی گناہ ہو جائے، وہ کبھی بھی جاگیردار اسکندر شاہ کے سامنے ہار نہیں مانیں گے۔ وہ اپنے بھائی کے قاتل کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور وہ جانتے تھے کہ اس کے لیے انہیں ایک جنگ لڑنی ہوگی، اور اپنی بیٹی کے لیے وہ ہر طرح کی جنگ لڑنے کو تیار تھے۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو آسیہ بیگم ابھی تک اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ ندیم صاحب کی موت کے بعد وہ بالکل بے آسرا بے سہارا ہو چکی تھی، لیکن جہانگیر نے اپنے بھتیجے اور بھابھی کو لوگوں کے دروازے پر رلنے نہ دیا۔
ندیم صاحب کی موت کے بعد انہوں نے اپنی بھابھی اور بھتیجے کی ذمہ داری خود اٹھا لی تھی اور وہ انہیں اپنے گھر لے آئے تھے۔ مدیحہ کے ساتھ جہانگیر کا رویہ دیکھ کر وہ اکثر انہیں سمجھایا کرتی تھی کہ اس سب میں مدیحہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جہانگیر صاحب شاید ان کی کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے معاملات میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ مدیحہ کی بیماری کے دوران وہ اس کے ساتھ ہی رہی۔ جہانگیر نے ہر ممکن طرح سے ان کا علاج کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن شوہر کے رویے کی وجہ سے ان کے اندر سے شاید جینے کی خواہش ہی ختم ہو چکی تھی۔ جہانگیر شاہ نے اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی تھی تو وہ صرف مدیحہ ہی تھی۔ وہ اسے قاتل کی بہن کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن انہیں کبھی احساس ہی نہ ہوا کہ وہ اپنی ہی محبت کے قاتل تو وہ خود بھی ہیں۔ کیا ہوا میری جان، تم تو کافی نروس لگ رہی ہو۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارے بابا جان نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ نیچے خیریت تو ہے نا؟ آسیہ بیگم اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ شرماتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا دل اس وقت بہت عجیب ہو رہا تھا۔ گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں، اور شادی کس سے ہو رہی تھی؟ اس کے بچپن کے دوست کے ساتھ، وہ انسان جو اسے پوری طرح سمجھتا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اس نے اسجد کے بارے میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ اسے اپنے بھائی کے ایک اچھے دوست کی نظر سے ہی دیکھتی تھی، لیکن بات یہاں تک آ جائے گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بڑی ماما، بابا اس سالگرہ پر میری منگنی کرنے والے ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی۔ تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگیں۔ اسجد نے اپنے دل کی بات ان سے شیئر کی تھی۔ یہ کچھ دن پہلے کی ہی بات تھی جب اس نے انہیں بتایا تھا کہ ایشام اس کے دل میں ایک الگ مقام حاصل کر چکی ہے۔ آج کل میں وہ جہانگیر صاحب سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن شاید جہانگیر صاحب اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ بات تو وہ انہیں کافی وقت پہلے ہی بتا چکے تھے کہ وہ جلد سے جلد اپنی بیٹی ایشام کی شادی کسی اچھی جگہ کر دینا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ جاگیرداروں کی نظر ایک بار پھر سے ان کی بیٹی پر اٹھے۔ اس سے پہلے ہی وہ اس کے لیے ایک مناسب فیصلہ کرنا چاہتے تھے جو ان کی بیٹی کے فیوچر کے لیے اچھا ثابت ہو۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر کافی پریشان تھے۔ ان کو بھی جہانگیر صاحب کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا، لیکن ان کا بیٹا ایشام کے لیے ایسے جذبات رکھتا تھا جو جان کر انہیں خوشی ہوئی تھی، اور وہ اس سلسلے میں جہانگیر سے بات کرنے والی تھیں، لیکن شاید وہ کوئی اور فیصلہ کر چکے تھے۔ تمہارے بابا نے کیا تمہیں بتایا ہے کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ ہونے والی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ آخر انہیں بھی تو اپنے بیٹے کو کوئی تو وجہ دینی تھی۔ مجھے نہیں پتا، آپ اسجد بھائی سے خود پوچھ لیجیے گا۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنا سر تکیے میں چھپا لیا تو آسیہ بیگم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ کیا مطلب؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اسجد کے ساتھ؟ خوشی کے مارے ان کے منہ سے الفاظ تک ادا نہیں ہو پا رہے تھے، جبکہ ایشام تو جیسے کچھ بھی بولنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں تھی۔ اس کا شرمایا گھبرایا روپ دیکھ کر آسیہ بیگم نے بے اختیار اس کے ماتھے کو چوم لیا تھا۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو تم؟ میری جان، میں نے سنا ہے کہ تم 2 ہفتوں بعد پاکستان جانے والے ہو، لیکن میں یہیں پر ہوں۔ تم بس اپنی مصروفیات سے تھوڑا سا وقت نکال کر مجھ سے ملنے آ جاؤ، اور اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو میں ہی آ جاتا ہوں۔ تمہارے آفس میں تم سے ملنے کے لیے وہ جو ایک بہت ہی اہم کلائنٹ کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی فون بجا اس نے اٹھا لیا تھا نمبر دیکھے بنا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ فون پر اس کا کلائنٹ نہیں بلکہ بابا تھے۔ نہیں بابا، ہرگز نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج کل بہت زیادہ مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا آپ سے ملنے کے لیے، اور نہ ہی آپ آئیں ادھر، مجھے جب وقت ملے گا۔
میں آ جاؤں گا، اور ویسے بھی 2 ہفتے کے بعد میں پاکستان آنے والا ہوں، تو وہاں آپ سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن فی الحال میرا آپ کے پاس آنا ممکن نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی میرے ایک بہت ہی اہم کلائنٹ کا فون آنے والا تھا کہ آپ نے فون کر دیا۔ میں آپ سے دوبارہ بات کروں گا۔ وہ بنا الوداعی جملہ کہتے فون بند کر چکا تھا۔ اسکندر صاحب کو تکلیف ہوئی تھی، شاید وہ اپنے بیٹے سے اس حد تک نظر اندازی کی امید ہرگز نہیں رکھتے تھے، لیکن شاید وہ بھول گئے تھے کہ وہ بھی ان کا ہی بیٹا ہے۔ ان کا خون دل رکھنا یا منہ پر جھوٹی محبت جتانا اسے نہیں آتا تھا، اور نہ ہی وہ یہ سب کچھ پسند کرتا تھا۔ وہ تو بس اس کی آواز سننا چاہتے تھے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کم از کم اس نے انہیں اپنی آواز تو سنا دی تھی۔ کل وہ واپس پاکستان جانے والے تھے، اور پاکستان جانے سے پہلے وہ صرف ایک بار اس سے ملنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان سے ملنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 2 ہفتے کے بعد ویسے بھی پاکستان آنے والا ہے، لیکن یہ بات بھی وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ پاکستان آنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اس کی ملاقات کے کوئی چانس نہیں تھے۔ وہ پاکستان اپنے کسی ضروری کام کے لیے آنے والا تھا، اور یقیناً وہاں پر بھی اس کے پاس ان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہی تھا۔ انہیں کبھی کبھی لگتا تھا کہ اسے خود سے دور کر کے انہوں نے غلطی کی ہے۔ اسے اس طرح سے خود سے دور نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ ان سے اس حد تک دور ہو جائے گا تو وہ یقیناً وہ ایسی غلطی کبھی نہ کرتے، لیکن ان کے بیٹے کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ دنیا کو اپنے اشاروں پر نچانے والے اپنے بیٹے کی ایک جھلک کے لیے صرف اس کے پاس وقت ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ کتنے مجبور باپ تھے وہ! ارے نہیں نہیں، میں کسی شادی پر نہیں آ سکتا، اور ویسے بھی تم جانتے ہو مجھے شادی وادی بہت بورنگ لگتی ہے۔ وہاں تمہارے پاس میرے لیے ٹائم کہاں ہوگا، اس لیے میں وہاں نہیں آ سکتا۔ تو انجوائے کرنا اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ تم تو جانتے ہو کہ مجھے ایسے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جانا پسند بھی نہیں ہے، کارم معذرت کرتے ہوئے بولا، لیکن عارف مسلسل جدوجہد کر رہا تھا اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے۔ یار میں وعدہ کرتا ہوں تم وہاں بور نہیں ہوگے، صرف 4 دن کی تو بات ہے، ہم 4 دن کے اندر اندر واپس آ جائیں گے، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں بھی تمہاری پسند کی ہر چیز ملے گی۔ شہر چھوٹا ضرور ہے، لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں کہ تم جیسا رئیس اپنی خواہشات کو پورا نہ کر سکے۔ پلیز یار چلو نا، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ فیملی فنکشن ہے، میری امی بیمار ہیں، وہ نہیں جا سکتی، اور ہمارے گھر میں سے کسی نہ کسی کا جانا بے حد ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ ناراض ہوں گے، اور امی ان لوگوں کی ناراضگی بالکل ہینڈل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ماموں کی ایک بیٹی کو میرے ساتھ اور وہ مجھے بھی کافی زیادہ پسند ہے، لیکن آج کل مجھے تمہاری دوستی کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ کہیں پر بھی اکیلے جانے کا دل نہیں کرتا، پلیز تم ساتھ چلو نا۔ وہ مسلسل اس کی منتیں کر رہا تھا، جبکہ کارب شاہ کا اس طرح جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنی اس عیش و عشرت کی زندگی کے چند دن کسی چھوٹے سے شہر میں جا کر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوکے فائن، اگر تم اتنا کہہ رہے ہو تو سوچ رہا ہوں کہ چلا ہی جاتا ہوں، تمہارے ساتھ گزرتا ہے تمہارے ساتھ، اور تمہارے جانے کے بعد دوست تو مجھے یہاں بہت مل جائیں گے، لیکن تمہارے جیسا دوست شاید ہی نہ ملے۔ کارب اس کو اپنا دوست سمجھنے لگا تھا۔ اس کا اعتبار جیتنے میں عارف نے اپنی جان لگا دی تھی، یہاں تک کہ پچھلے دنوں کارب پر ہونے والے حملے پر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ہی زخمی نہیں ہوئے تھے، بلکہ کارب شاہ کے گارڈز نے سارا معاملہ حل کر لیا تھا، لیکن عارف کی دوستی پر یقین کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ وہ عارف کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کرتا تھا، اس کا فائدہ عارف بھی اٹھا رہا تھا۔ عارف کو ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اس کے آگے کھڑے ہونے سے اس کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ تو اسے کوئی چھوٹا موٹا اٹیک سمجھ رہا تھا۔ یہ بات تو اسے تب پتہ چلی کہ وہ جان لیوا حملہ تھا جس سے وہ اپنی جان پر لے کر خود مرنے جا رہا تھا، لیکن اس کا اسے فائدہ بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ فائدہ تو اسے اس بات کا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا تھا، اور وہ بھی عیش کرنے والا تھا۔ سر، آپ نے جس لڑکی کی معلومات لانے کے لیے کہا تھا وہ میں لے آیا ہوں، اس کا نام ایشام جہانگیر ہے۔ 2 ہفتوں میں
اس کی سالگرہ آنے والی ہے۔ اس کی امی کا بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ گھر میں 4 لوگ ہیں، ایک اس کی والد، ایک تائی امّی اور ایک تائی کا بیٹا۔ اس کے تائی کا بیٹا پیشے سے ڈاکٹر ہے اور کافی اچھی نیچر کا بندہ ہے۔ اور اس کی تائی گھر پر ہی ہوتی ہے اور جہانگیر صاحب پر پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ زیادہ معلومات نہیں ملی فیملی کے بارے میں، بس اتنا ہی پتہ چلا ہے کیونکہ جہانگیر صاحب کسی سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ لڑکی ایگزام دے رہی ہے اور آگے فیوچر میں ڈاکٹر بننے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا باپ ایسا نہیں چاہتا کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے اس کے گھر کے ایک ملازم سے کہ وہ جلد ہی اس کی لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں کسی چیز کا بہت زیادہ ڈر ہے۔ یہاں تک کہ اگلے کچھ دنوں میں اس لڑکی کی سالگرہ آنے والی ہے اور اس کی سالگرہ پر وہ اس کی منگنی کر دیں گے اور پھر شاید 1 مہینے کے بعد نکاح بھی ہوگا۔ ابھی تک مجھے بس اتنا ہی پتہ چلا ہے۔ وہ پوری معلومات اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو رحیم، مجھے بس اتنا ہی جاننا تھا۔ اس لڑکی کی تصویر ہے اس میں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے فوراً نہ میں سر ہلایا۔ نہیں سر، لڑکی کی تصویر کا تو آپ نے کہا نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی اس بارے میں اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ لڑکی کی تصویر تو کہیں پر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں وہ بھی منگوا لیتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ اس کے باس کو ان سب چیزوں سے کیا مطلب تھا اور وہ یہ ساری معلومات کیوں اکٹھی کر رہا تھا۔ یہ بس اس کے باس کا حکم تھا جو اس نے ماننا تھا اور اس نے مان لیا تھا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تمہیں کہا ہے اتنا ہو گیا، بس باقی میں سنبھال لوں گا۔ اب آگے تمہیں کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ میں کروں گا، تم جا سکتے ہو۔ تمہیں تمہارے اس کام کی قیمت مل جائے گی۔ وہ جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ یس سر کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ تو جہانگیر شاہ یہ طریقہ نکالا ہے تم نے میری ایشام کو مجھ سے دور کرنے کے لیے؟ بہت غلط سوچا ہے تم نے، کیونکہ ایسا تو کچھ بھی میں ہونے نہیں دوں گا۔ شام میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ یہ تو صرف تمہاری سوچ ہے کہ تم اس سے مجھ سے دور کر سکتے ہو، اور تمہاری یہ سوچ بھی صرف اس لیے سلامت ہے کیونکہ تم ابھی تک جاگیردار دلاور شاہ کو نہیں جانتے۔ میں اس کے ساتھ جانے کے لیے اپنی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ یہاں سے نکلنے والے تھے۔ عارف تو بے حد خوش تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ ہے، جبکہ کارب شاہ خوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ وہاں جا کر بہت زیادہ بور ہونے والا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ الگ گاڑی میں لے کر آیا تھا کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کی فیملی کے ساتھ جانے کے۔ عارف کا تو اچھا بڑا خاندان اس کی شادی میں جانے والا تھا، اسی لیے تو وہ اسے اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن عارف اس کے ساتھ تھا تو یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا تھا۔ وہ 6 بجے نکلے تھے اور راستہ تقریباً 5 گھنٹے کا تھا۔ ویسے تو عارف نے اس سے کہا تھا کہ اسے ہر چیز مل جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اپنا مکمل انتظام کر کے آیا تھا۔ وہ اپنی ہر رات کو مکمل مدہوشی میں گزارنا پسند کرتا تھا۔ شراب اور شباب کو شاید وہ خود پر حلال کر چکا تھا، تبھی تو ان کے بنا اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ہر رات کا اختتام مدہوشی میں ہوتا اور ہر صبح کی شروعات نشے میں ہوتی تھی۔ ہر رات کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ اسے اچھا لگتا تھا، لیکن شاید اس علاقے میں اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی، اور یہاں آنے سے پہلے اس نے اس چیز کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا تھا، اور یہ 4 دن اس کے لیے بہت مشکل ہونے والے تھے۔ لیکن اس کا وہ دوست جو اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار تھا، اس کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ اس کے دوست نے پہلی بار اس سے کچھ مانگا تھا اور یہ اتنا مشکل تو نہیں تھا کہ وہ اسے دے نہ سکتا، اور پھر جس طرح اسے وہ بار بار اسے کہہ رہا تھا، اسے خود بھی انکار کرنا اچھا نہ لگا۔ اپنے بابا جان کو اپنے جانے کا بتا کر وہ صبح ہی گھر سے نکل آیا تھا۔ سب میں دخل اندازی کی تھی اور نہ ہی اس حویلی کی عورتوں کو اس طرح کوئی حق حاصل تھا کہ وہ مردوں سے کوئی سوال جواب کرتیں۔ وہ ابھی کالج سے باہر نکلی تھی، آج اس کا پہلا پیپر تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان بھی تھی اور ایکسائٹڈ بھی، کیونکہ اس کی تیاری بہت اچھی تھی۔
لیکن ڈر سے تو اس کا بچپن کا گہرا تعلق تھا، نہ جانے کیوں ہر چیز سے ڈرتی تھی، اس کا ڈر اس کی ہر چیز پر غالب آ جاتا تھا۔ وہ اپنے ڈر سے جان چھڑانا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کا ڈر اس کا پیچھا چھوڑنے کو کبھی تیار ہی نہیں تھا۔ کالج سے باہر نکلتے ہی اس نے اپنی گاڑی دیکھنی چاہی، لیکن یہ کیا، اس کی گاڑی اب تک آئی ہی نہیں تھی۔ اس چیز نے اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ فوراً ہی کالج کے گیٹ سے واپس اندر چلی گئی۔ اس کا ڈرائیور کبھی بھی آنے میں لیٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج یقیناً بابا نے اسے کہیں اور بھیج دیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے تائی امی کے کسی کام کے لیے چلا گیا ہو، کیونکہ گھر کے اندر بس ایک ہی ڈرائیور تھا جو اسے کالج سے پک کرتا تھا۔ وہ صبح اسے کالج چھوڑ کر جاتا تھا، لیکن گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی اسی ڈرائیور کی ذمہ داری تھی۔ یقیناً تایا نے اسے کام پر لگا دیا ہوگا، وہ 5-10 منٹ میں ہی آ جائے گا، اسے یقین تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتا تھا۔ اسے ابھی کالج کے اندر آئے ہوئے 2-3 منٹ ہی گزرے تھے جب چوکیدار نے آ کر بتایا کہ آپ کی گاڑی آ چکی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔